بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری غیر جانبدارانہ جو ہے تجزیات پہنچ سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ وزیر اعظم کا ریلیف پیکیج ہے، جسے ایک مذاق کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ وزیر اعظم پر ریلیف کے بجائے لوگوں کو بدخبریاں سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی میں قیمت میں اضافہ کروں گا، بڑھیں گی۔ پھر ریلیف کہاں سے ہو گیا؟ یعنی کہ جب آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو 100% مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے وہ تو پہلے ہی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی تو یہ پوزیشن ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں، وہاں ان کے افسران دفتر دیکھیں بڑے پر ہیں، یہ جناب فلاں انسپیکٹر ہے، یہ فلاں انسپیکٹر ہے، اور آج تک فیلڈ میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ منتھلی لیتے ہیں اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ کمیٹی کی طرف سے ایک روزنامچہ روزانہ نکلتا ہے، وہ دکانوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس پہ قیمت کیا لکھی ہوتی ہے اور اسے ڈبل جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دکانداروں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی پھر ان جو یہ قیمت لکھ کے دے رہے ہیں ہمیں، تو اس طرح ہمیں پھر وہ سامان بھی دینا۔ یعنی یہاں سے جو گڑبڑ شروع ہوتی ہے اس کو کسی نے آج تک ایڈریس ہی نہیں کیا۔ وزیر اعظم صاحب اپنے خطاب میں یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو قرضے دے گے۔ اب جب آپ 40 لاکھ لوگوں کو قرضہ دیں گے، مجھے یہ بتائیں یہ کون سی منطق ہے؟ کبھی قرضے لینے سے ملک ترقی کرتے ہیں یا عوام خوشحال ہوتی ہے؟ اگر ہوتی تو پاکستان سب سے زیادہ خوشحال ہوتا۔ پاکستان کا ریکارڈ ہے سب سے زیادہ اس نے قرضے لیے ہیں۔ پھر دوسرا وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی کہ 2 خاندان اگر اپنے پیسے لوٹے ہوئے پیسے بقول ان کے لوٹے ہوئے پیسے واپس کر دیں تو مہنگائی جو ہے میں آدھی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔ اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ 3 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ فل پاور آپ کے پاس، سوائے سندھ کے باقی ہر جگہ آپ کی حکومت ہے، آپ ان لوگوں سے پیسے نہیں نکلوا سکے تو پھر آپ ناکام ہیں نا۔ عدالتوں میں آپ لوگ کیس ثابت نہیں کر سکتے، اب وہاں جا کے کون جج خود سزا دینا شروع کر دیں جب تک آپ کوئی ثبوت نہیں دیں گے۔ ادھر تو آپ تقریر تو آپ بہت اچھی کر لیتے ہیں، عوام کو جو ہے وہ ایسے آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑے اچھے آپ نے جناب عوام کو سہولیات دی ہوئی ہیں۔ 100% مہنگائی، 200% بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ PhD عام جو ہے عام چیز، یعنی کہ PhD لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ بے روزگاری کی یہ عالم ہے کہ لوگ اب جو ہے وہ سفید پوش رہے ہی نہیں ہے نا، اب سارے غریب ہو گئے ہیں اور ملک میں 90% آبادی غریب ہو چکی ہے اور غربت کا یہ حالت ہے۔ اور اس جانب میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میں ابھی پیٹرول کی اور قیمتیں بھی بڑھاؤں گا۔ پھر یہ ریلیف پیکیج تو نہ ہوا، یعنی کہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، جس طرح اپوزیشن کر رہی ہے۔ یہ بھی سارا توجہ ہٹانے کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا نام نہاد ریلیف پیکیج لے کے آئے ہیں۔ کسی ایک بندے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ آپ عام آدمی کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا، وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے۔ ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں ہے کیا۔ ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ان کا مشیر ہے یا پھر جو ان کے وزراء ہیں وہ عرب نہیں تو کھرب پتی لوگ ہیں، ان کو تو مہنگائی کا میرے خیال کبھی پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کا جو پیٹرول فری، بجلی فری، اچھا کھانا پینا تو ویسے ہی ان کا فری ہوتا ہے، تنخواہیں الگ سے لیتے ہیں وہ پھر جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر جناب اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ پھر کہتے ہیں یار اب ایسا بجٹ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں نہ، ہمیں یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا اتنا مہنگا کر دیں، لوگ لے لیں گے۔ اب انہوں نے ایک مثال دی، موٹر سائیکل سب سے زیادہ خریدے گئے ہیں۔ اب بھائی موٹر سائیکل اس لیے خریدے گئے ہیں نا، لوگوں نے گاڑیاں گھر ہی کر دی ہیں، موٹر سائیکل خریدنا یہ کون سی خوشحالی کی نشانی ہے؟ ایسے یعنی کہ منطقیں آج وزیر اعظم صاحب نے پیش کی ہیں کہ بڑا دکھ ہوا، یعنی کہ 3 سال بعد آپ
یہ بتا رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ اچھا، اب ایک ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، وہ تو میرے خیال ہے اب ایک نمائشی بلڈنگ بن گئی ہے، نہ وہاں کوئی بل پیش ہوتے ہیں، نہ وہاں قانون سازی ہوتی ہے، 1 منٹ میں آرڈیننس پیش کریں اور جناب جو دل کرے کر لیں۔ اچھا، پارلیمنٹ میں نہ آج تک یہ بتایا گیا کہ IMF سے کیا شرائط، کن شرائط پر ہم قرضہ لے رہے ہیں، کیسے اس کو واپس کریں گے۔ اچھا، پھر ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تحریک لبیک نے دھرنا دیا، اس پہ معاہدہ ہوا۔ اس کے بارے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اب آرمی چیف ہی پیچھے بچ گئے ہیں جو ان سے مذاکرات کریں، کیونکہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ یہ تو سارے فارغ ہو گئے تھے، اور ہمارے ایک وزیر اطلاعات ہیں، ان کے ڈرامے بازیاں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ اخباری مالکان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور وہ ورکروں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس طرح وہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے پاس کمال ایک طریقہ ہے خوشامد کا کہ وہ وزیر اطلاعات ترجمان تو ضروری بن جاتے ہیں۔ وہ ادھر سے دھمکیاں لگا رہے ہیں تحریک لبیک کو، اور ادھر جو ہے وزیر اعظم اور دوسرے ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف اگر نہ آتے اور میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اب وزیر اعظم کے بعد آرمی چیف ہی بچ گیا، وہی ہوا۔ ابھی ایک دن میرا پروگرام چلا ہی تھا، شام کو ہی خبر آئی کہ آرمی چیف ہی گرنٹر تھے، اور گرنٹر کیا ہے کہ ابھی تک 8 دن ہو گئے ہیں وہ تحریک لبیک والے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی گارنٹی دی گئی ہے؟ وہاں ایک بہت بڑا علاقہ، لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کی زندگی ابھی تک اجیرن بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے، اپوزیشن کے مارچ سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ریلیف پیکج دے دیا ہے، اور وہ بھی 6 مہینے بعد آپ کو ملے گا۔ کمال حکومت ہے۔ اور عوام کو جو ہے نا اب میرا خیال ہے کچھ دنوں میں خودکشی کی اطلاعات ہی ملیں گی، یعنی کہ ایک بندے کی اگر 20 یا 30 ہزار روپے تنخواہ ہے، اس کے 2 بچے بھی ہوں، کرایہ کا مکان بھی ہو، اور یہ 90%، 90 نہیں تو 60-70% تو ہماری آبادی یہی حالت ہے، اور اوپر سے جناب اس کو 20-25 ہزار میں یہ کہا جائے کہ جناب گزارا کریں۔ اسکولوں میں بھی انہوں نے جانا ہے، بیماری بھی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اگر ان مشیروں اور وزیروں سے جان چھڑائیں، اور میاں والی جہاں سے وہ جیتے ہیں صرف 1 ہفتہ گزار کے آ جائیں، اور وہاں پوچھیں کہ غربت کیا ہوتی ہے اور مسائل کیا ہوتے ہیں۔ پھر وہ آ کے شاید IMF والی پالیسی ہمیں نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے۔ اگر 2 خاندان پیسے نہیں دے رہے، اگر انہوں نے پیسہ چوری کیا ہے، پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ حکومت کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ ان سے نکلوائیں پیسے، یا پھر یہ جو رام کہانی پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں اس کو بند کر دیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔